کی رضا سے نوازتے ہوئے جنت الفردوس عطا کرے. اور اصل کامیابی دنیا کا سب سے بڑا مالدار، دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت، دنیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل لائن کا انسان، یہ ساری کامیابیاں ٹمپریری ہیں، وقتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ کامیابیاں انسان کے لیے وبال جان بھی بن جائے. لیکن اگر اسلامی اصول کے ذریعے مال نہیں جمع کیا گیا تو وہ مال اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہے، اور ہم نے جو خرچ کیا ہے اپنے اوپر اسے بھی ہمیں بھگتنا پڑے. تو اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے یہ توفیق بہت عظیم چیز ہے کہ ہم دینی مجلس میں بیٹھیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اور خود نہیں بیٹھیں بلکہ دینی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اس سلسلے میں اوروں کو بھی جوڑیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، کہ جس نے کسی کو صحیح رہنمائی کر دی، صحیح راستہ دکھا دیا، صحیح بات بتا دی دین، تو اس پر وہ بندہ چلے گا تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر اس انسان کو ملے گا جس نے راستہ دکھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ عمل کرنے والے کے اجر میں سے کاٹ کے دیا جائے گا، سپریٹلی جتنا اس کا اجر بنتا ہے اللہ اس کو دے گا، الگ سے اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین اس دعوت پیش کرنے والے انسان کو بھی دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب آپ سوچئے، آج ایک نیکی، دو نیکی، تین نیکی، چار نیکی، پانچ نیکی، اس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم ہو، نہیں معلوم، لیکن قیامت کے دن وہ انسان جو صرف ایک نیکی کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ممکن ہر مسجد تو ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. اسی لیے قیامت کے دن شوہر اپنی بیوی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ بیوی اپنے شوہر کو، نہ بیٹا اپنی ماں کو، نہ ماں اپنے بیٹے کو کہ چلو میرا بیٹا جنت میں چلا جائے میں جان، کوئی نہیں، سارے رشتے منقطع ہو جائیں. یہ نیکیاں ہم ان مجالس سے بہت آسانی سے کماتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، کہ نیکی کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، ہرگز ہرگز نیکی کو معمولی مت سمجھو. ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، گرچہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ہی کیوں نہ ملو. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے، مسکرانے میں کیا لگتا ہے، لیکن اس مسکراہٹ کا جو ہے اللہ رب العالمین حساب کرتا ہے اور بندے کو اس پر صدقے کا ثواب دیتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں لوٹنے والوں کو ملیں گی نا، گھر بیٹھ کے مارکیٹ میں گھوم کے تو نہیں ملیں گی. اور پھر قیامت کے دن جب آدمی دیکھے گا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اہل اعراف کا تذکرہ کیا ہے، تو جو دنیا دار تھے، جو دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، جب ان کو کوئی دین کی طرف بلاتا تھا، کفار مکہ کے تعلق سے ذکر ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہم یہاں سردار ہیں جنت میں بھی سردار رہیں، اور جہنم کے داروغوں کو دو چار مل کے ہم دھکا مار کے جنت میں کے داروغوں کو جنت میں چلے جائیں. ان کا یہ کہنا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہاں پر بھی ہماری عیش ہے اور وہاں پر بھی ہماری عیش ہوگی. تو اہل اعراف، سورۃ الاعراف میں ذکر ہے اس کا، اہل اعراف جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں، یا تو کسی کی نیکی زیادہ ہے کسی کی برائی زیادہ، اس حساب سے فیصلہ ہوگا. اہل اعراف کی نیکیاں برابر ہو جائیں تو وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو تمہیں جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لے جاتے تھے، ان کو تم کہتے تھے کہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے،
اور تم کہتے تھے کہ جنت میں ہم بھی, آخرت میں بھی ہماری جنت ہوگی. تو تمہارے ساتھ تو میں ان کو نہیں دیکھ رہا, ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ. اس کے بعد وہ مکالمہ لمبا ذکر کیا ہے جس میں جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو, ہم تو بہت عذاب میں ہیں. تو ان کا جواب ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کافروں پر اللہ رب العالمین نے اس کا پانی, اس کی نعمتیں, اس کا کھانا سب کچھ حرام کیا. بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. یہ نازل ہی ہوا ہے پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. اور آج مسلمان پیچھے صرف اس لیے ہے کہ رمضان میں اس کی تلاوت کر لیتا ہے, پھر بند کر کے رکھ دیتا ہے, اور غیر رمضان میں تلاوت کر لیتا ہے, لیکن وہ ٹائم نہیں نکالتا کہ اس کو ہم سمجھیں کیسے. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہر کس و ناکس کی بات, سمجھ کی بات نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر ہر کس و ناکس کے سمجھنے کی بات نہیں تو پھر قرآن کے ترجمے کس لیے ہیں, کس لیے کیے گئے قرآن کے ترجمے؟ اگر آپ عالم ہیں تو آپ تو ڈائریکٹ عربی سمجھ رہے, تو ترجمہ کس کے لیے کیا گیا؟ عوام الناس کے لیے, تاکہ وہ بھی پڑھیں, سمجھیں. اور آپ یقین مانیے کہ صرف سورہ فاتحہ گہرائی کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو توحید کی بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی, شرک کی بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی, اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی, اور گمراہوں کا انجام کیا ہے وہ بھی حقیقت آ جائے گی. اسی لیے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن, قرآن کا نچوڑ ہے. قرآن کریم میں توحید کا ذکر ہے, شرک کا ذکر ہے, اہل توحید کا ذکر ہے, اہل شرک کا ذکر ہے, اور اہل توحید اور اہل شرک کے واقعات بیان کیے گئے کہ جو توحید والے تھے ان کا کیا انجام, جو شرک اور کفر والے تھے ان کا کیا انجام. تو سورہ فاتحہ کی پوری تفصیل ہے یہ قرآن کریم. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا لفظ لفظ توحید, اگر غور کیا جائے تو توحید یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا, جسے اگر ہم نہ سمجھ سکے تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. توحید کا سمجھنا اور توحید کی جس سے کاٹ ہوتی ہے, توحید کا خاتمہ جس سے ہوتا ہے اس کا بھی سمجھنا ضروری ہے. دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تاریکی اور ایک روشنی. روشنی کا علم بھی ہونا چاہیے اور تاریکی کا بھی علم ہونا چاہیے, تاکہ روشنی کی راہ اختیار کی جائے اور تاریکی کی راہ سے بچا جائے. آج ہمارے معاشرے میں مکسنگ ہے, جو روشنی ہے اسے لوگوں نے تاریکی سمجھ رکھا ہے, اور جو تاریکی ہے اسے لوگوں نے روشنی سمجھ رکھا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر توحید کم اور شرک زیادہ پایا جاتا ہے. سنتوں پر عمل, پرفیکٹلی آدمی سنتوں پر اپنی زندگی گزارے, کم, اور بدعتوں کا وجود زیادہ ہے. کیوں؟ ہماری لا علمی کی وجہ سے. ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے سیکھا نہیں, ہم نے جانا نہیں. تو کہاں سے ہمیں علم آئے گا؟ جب ہم دینی مجالس کو اٹینڈ کریں گے, دینی مجالس میں شریک ہوں گے, ذہن و دماغ میں سوال کوئی آتا ہے اسے پوچھیں گے, اس کا جواب لیں گے, کنفیوژن دور کریں گے, ڈاؤٹ ہے اسے ختم کریں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا, کیوں پیدا کیا. آپ اکثر لوگوں سے پوچھ لیجئے, گاؤں اور بستی میں چلے جائیے, ان سے پوچھیے آپ کیوں پیدا کیے گئے. ہو سکتا ہے وہ کہتے اللہ کی عبادت کے لیے. آپ اس سے پوچھا جائے عبادت کیا ہے, تو چند چیزیں گنا دے گا. مثال کے طور پر پہلے نمبر پر نماز. صحیح ہے, نماز عبادت ہے. اور آگے جائیں گے تو نماز عبادت ہے تو اس کی شرطیں کیا ہیں, کب نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جائے گی. اس کی تفصیلات میں جب گھسیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ پتہ ہی نہیں آتی. اٹھک اور بیٹھک, کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی, کتنے لوگ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں آتی, لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت گہرا گہرا نالج ملے گا, بہت گہرا گہرا علم آپ کو ملے گا, کوشش بھی آپ کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جس چیز کے لیے تیار کریں گے اس کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہم
उस मकसद को जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं उसको लाइटली लेंगे तो फिर उसमें हमें नॉलेज भी नहीं होगा, इल्म भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, इंसो जिन्न को, दुनिया क्यों पैदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? दुनिया हमारे लिए पैदा की। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, उसी ने तुम्हारे लिए इस रोए जमीन पर जो कुछ है पैदा किया तुम्हारे लिए। तो कहते हैं कि ये कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पैदा की और हमको किस लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए। हमें जिन चीजों की जरूरत थी, जिन चीजों के जरिए हमें इबादत के लिए कुव्वत मिल सकती थी, अल्लाह ने बनाया इस रोए जमीन पर। और उसमें किसी तरह का जब खलल हो जाता है तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है, उलझनों का शिकार हो जाती है। आदमी की जिंदगी जिन मेन चीजों पर डिपेंड करती है, अगर वो मेन चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर आदमी टेंशन का शिकार हो जाता है। लेकिन देखने में आपको आएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी कौलन और फ़िअलन शिर्क कर रहा है, लेकिन उसको कोई डर नहीं, बल्कि डंके की चोट पे उसको रवाज दे रहा है, उसकी नशर इशाअत कर रहा है। क्यों? लेकिन जहालत है, इल्म नहीं है। और कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते, इल्म रखना ही नहीं चाहते। वरना कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले पुराने जमाने में सब अपने अपने मुल्कों में रहते थे, कमाते थे, खाते थे, पीते थे, अपने मुल्क में थे, अपने यहाँ का कल्चर उनको मालूम था। लेकिन जब दुनिया में तरक्की हुई और मुख्तलिफ चीजों चीजों का इक्तिशाफ हुआ, है ना, रिसर्च हुई, और वो मुल्क जो गरीब थे, जो एक लुकमे लुकमे को तरसते थे, जो हमारे मुल्कों से आए हुए गल्ले का इंतजार करते थे महीनों, उनके यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदारी दी और दुनिया की काया पलट गई। जो हमारे यहाँ काम करते थे, आज हम उनके यहाँ काम करने के लिए आए। ये अल्लाह का निजाम है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया कमाने के लिए, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके ऊपर होती है तो दुनिया के साथ दीन भी कमाते जाते हैं। और ये सबसे बड़ी नेमत है। कैसे दीन कमाते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अक्ल दी है और इस अक्ल को सही तौर से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह जगह फरमाता है, अफला ताक़िलून इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसके अंदर निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। तो जिन्हें दीन से दिलचस्पी है और वो अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गुमराहियों के अंदर मुब्तला हैं, कहीं मज़ार है, कहीं दरगाह है, कहीं कव्वाली है, कहीं कुछ है, जिनका दीन इस्लाम से एक या एक से कम फीसद भी ताल्लुक नहीं, लेकिन वही दीन समझ रखा है, उसी में घुले मिले हैं। लेकिन जब इंसान अपने मुल्क को छोड़ के आता है और अब कंट्री में आता है, देखता है कि इतनी लंबी चौड़ी 14-14, 1500 किलोमीटर का सफर आप करते चले जाइए, रोड पे आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा? रोड पे आपको क्या चीज मिलेगी? मस्जिद मिलेगी। कहीं दरगाह देखा आपने? कुवैत में आप घूम करके देख लीजिए, कहीं दरगाह आपको मिली? आखिर ये भी तो मुसलमान है। तो एक इंसान जब अक्ल को हरकत देता है तो कहता है कि आखिर क्या अलग अलग इस्लाम है। हमारे मुल्कों में तो गली गली में मजार, गली गली में दरगाह, और लंबी लंबी टोपी, लंबे लंबे कुर्ते, लंबे लंबे जुब्बे पहनकर बैठे हुए हैं। कोई अगर बत्ती सुलगा रहा है तो कोई और कुछ कर रहा है। इंसाफ पसंद आदमी इस गल्फ कंट्री में आने के बाद अपनी अक्ल को हरकत देता है, और जब अक्ल को हरकत देता है तब फिर वो रिसर्च की लाइन में लगता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। और मैं एक वाकया बयान करूं, हमारे एक दोस्त हैं गया जिला के, बिहार गया। वो ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे कि उन्होंने अपना वाकया बयान किया। हमारे चचा, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, वो कहते हैं कि हमारे चचा ये कहते थे कि मैं अपने पीर को अगर ये कहूं कि ये मेरा पीर, यही मेरा अल्लाह है, तो मैं काफिर नहीं हूं। यहां तक पीरों मुर्शिदों में अकीदा बना हुआ है लोगों। तो वो जो है अल्लाह ताला, उनका कफील से कुछ झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, फिर हम लोगों का दर्स चलता था वहां पे जेल में, जो वहां जवाजात की जेल है। तो बहरहाल उसने कुछ लफड़ा उफड़ा किया और फंसा दिया। तो 10-15 दिन या 20 दिन वो जेल में रहे। फिर उनको ले जाके कुछ किताबें वगैरह दी और सारी चीजें दी, समझाया बुझाया। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको का सीना खोल दिया।
अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिम मिर रब्बी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे वही अल्लाह के नूर पर है। तो वो उनका कहना ये था कि मौलाना, मुझे फख्र इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने मुझे जेल पहुंचा दिया, और इस जेल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तौहीद और सुन्नत, हक और बातिल क्या है उसे समझने का एक मौका दिया। और आज मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान की, तौहीद की, सुन्नत की दौलत दी है। तो ये चीज होती है, ये हर हर उस इंसान को जो अपने मुआशरे और सोसाइटी में रस्म व रवाज में सारी चीजों में फंसा हुआ है, उसे चाहिए कि अपनी अक्ल को हरकत दे। हमारे यहाँ मस्जिदों में लेबल लगे रहते हैं कि साहब फला की इंटरी ममनू है, वहां भी यहाँ, फला यहाँ इस मस्जिद में। जब एक ही अल्लाह की इबादत करते, एक ही नबी का कलिमा पढ़ते, तो ये तकसीमात कहां से आए? जाहिर सी बात है कि मामला घोटाले का है। और सबसे खतरनाक जो चीज मुआशरे में दाखिल हुई, शिर्क की दाखिल। और इस्लाम के नाम पर शिर्क को इतना हाईलाइट किया गया कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने की तस्वीर कशी कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हमने देखा अपनी आंखों से कि सार अल मारूफ मुनकरन वल मुनकर मारूफन, कि जो मारूफ चीज थी, जो अच्छी चीज थी, जो नेकी का काम था, हमने देखा लोग उसको मुनकर समझते हैं। उसकी दावत दीजिए तो मुनकर समझते हैं, उसकी तरफ बुलाइए तो मुनकर समझते हैं। वो सार अल मुनकर मारूफन, और तौहीद की बात को, नेकी की बात को, अच्छाई की बात को जो है मुनकर यानी शिर्क की बात को, और इसी तरह से बिदआत की बात को, खुराफात की बात को क्या समझते हैं? मारूफ समझते हैं, नेकी समझते हैं। ये मीजान पलट जाता है मुआशरे से, सोसाइटी से मुतासिर होकर के। इसलिए ये बहुत बड़ी अजीम नेमत भी हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि जो है अरब ममालिक के अंदर एक तरक्की का जो है की हवा चली, और माहौल यूं बना कि हम अपने मुल्क से सफर करके इनके यहाँ काम करने के लिए आए। लेकिन इसके साथ साथ जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत हुई, वो माल भले अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कमा सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तौहीद की, सुन्नत की दौलत अता की, जिससे बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी कोई दौलत तौहीद। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्चा मुवहिद बना दिया और शिर्क से महफूज कर दिया, उसके पास अगर सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और खाने के लिए खाना नहीं है, तब भी वो उस इंसान से इंतहाई बढ़ करके सआदतमंद और खुश नसीब है, जिसके पास दुनिया का सब कुछ, सारा सरमाया है, लेकिन उसके पास तौहीद की दौलत। ये फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, और इसको हमें एहसास करना चाहिए। और इस एहसास करने के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी को हमको समझना चाहिए कि अल्लाह ने बहुत अजीम रहमत की है हमारे ऊपर, बहुत अजीम एहसान किया हमारे ऊपर, कि अल्लाह ने हमको तौहीद की दौलत दे करके शिर्क से दूर किया, और सुन्नत की दौलत दे करके बिदअतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दूर किया। इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती, इसलिए कि तौहीद और सुन्नत के मुताबिक ही अमल कबूल होता है। अमल कबूल होने की दो बुनियादी शर्तें हैं, ये हमारे जहन में होनी चाहिए। पहली चीज तौहीद, उसके अंदर शिर्क है। मिसाल के तौर पे हम अरबों खरबों रुपए खर्च कर दें किसी मजार के बनाने पर, तो वो हमारे हक में तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए क़यामत के दिन वबाल जान। लेकिन अगर एक रुपया हमने किसी को तौहीद सिखाने के ताल्लुक से किताब खरीद ली, या कैसेट खरीद ली, या कोई भी चीज खरीद ली, किसी को हदिया कर दिया, तो वो दुनिया और दुनिया से बेहतर है कि उसके जरिए इंसान को हिदायत मिल जाए, उसके जरिए इंसान को रहनुमाई मिल जाए। तो दीन को हमें पहले नंबर पे रखना है, अमली तौर पे दूसरे नंबर पे नहीं रखना है। लेकिन हम अपने माशरे को, रस्म रिवाज को, और समाजी परंपरा को, इन सारी चीजों को पहले नंबर पे रखते हैं, और दीनी उमूर को हम सानवी दर्जा देते हैं। और इस तरह से आज हम अपने दीन से ही जाहिल हैं। और दुश्मनाने इस्लाम की साजिश यही है कि इस कौम को अपने दीन से जाहिल बना दो, इसको अपने दीन से दूर करो। इसलिए तरह तरह के जो है संस्थाएं हैं, तरह तरह की तंजीमें हैं, जो इस बात पर काम कर रही हैं कि मुस्लिम नौजवान को इनके दीन से नावाकिफ बना दो।
اور دین سے ناواقف انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھا آدمی. اندھے آدمی کو آپ ہاتھ پکڑ کے چاہے تو مشرق لے جائیں، چاہے مغرب لے جائیں، چاہے جنوب لے جائیں، چاہے شمال لے جائیں، کدھر بھی جائے، چاہے آگے گڈھا ہو یا نہ ہو وہ جائے. لیکن جو انسان بینا ہوگا اس کو آپ اس طرف نہیں لے جا سکتے جس طرف اس کے لیے خطرہ ہے. جو راستہ اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے کھینچ لے گا. یہی مثال توحید، شرک، سنت، بدعت اور عموماً دین کے علم کی ہے. دینی علم ایک روشنی ہے جس روشنی میں ہم مختلف تاریک راہوں میں جنت کی راہ نکالتے ہیں اور جنت کی راہ پر چلتے ہیں. آج دنیا کے اندر ہماری گمراہی کے لیے ساری ملتیں، سارے مذاہب، سارے ادیان مل کے کام کر رہے ہیں. ان کی حکومتیں ان کے لیے اچھا خاصا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے عقیدے سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ بجٹ پاس کرتی. ان کے ہاں بجٹ ہے. اہل یورپ و امریکہ میں علم استشراق کہتے ہیں. استشراق یعنی مسلمانوں کا جو سرمایہ ہے دینی، اس کی اسٹڈی ہوتی ہے اور اس کی اسٹڈی کے لیے یونیورسٹیاں قائم اسلام کو پڑھنے کے لیے. تو کیا ان کا مقصد ہے اسلام کی خدمت کرنا؟ نہیں. وہ اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ اپنے عقیدے کے جذبے کے تحت، اپنے عقیدے کے جذبے کے تحت وہ اسلام کا اسٹڈی کر رہے ہیں، صرف اس نیت سے کہ ان مسلمانوں پر اعتراضات کا ایک جو ہے مواد جمع کیا جائے اور ان کے اوپر اعتراضات اور شبہات کا ایسا جال ڈال دیا جائے کہ اپنے دین کے بارے میں جو ہے طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، طرح طرح کی کنفیوژن کی باتیں آتی ہیں. اب کوئی ایک نارمل سادہ سا مسلمان کو کچھ نہیں پتا ہے تو پھر اس جال میں پھنس جاتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، یار معاملہ تو ایسا ہے. لیکن اگر علم کی گہرائی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کے ذہن میں اس کی کاٹ دے دیتا ہے اور وہ بات کٹ جاتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علم کے بلبوتے نہیں، آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے جو خطرناک قسم کے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں اسلام اور مسلمانوں پر، اس کے جواب ایسے ان کو ملتے ہیں کہ وہ خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بجلی گر جاتی ہے. تو علم بہت ضروری چیز ہے. اور علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کسی کو معلوم؟ ابتدا ہم کہاں سے شروع کریں سیکھنے کی؟ توحید. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین. فاعلم انه لا اله الا هو والملائکہ. توحید. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے قول و عمل سے پہلے علم، قول و عمل سے باب قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ علم سے پہلے قول و عمل. علم سے پہلے آپ معاشرے میں دیکھیں گے مفتیوں کی کمی نہیں، ہر کس و ناکس فتوے دیتے چلا جا رہا ہے. علم کا معاملہ، دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان سے اگر 100 سوال کیے جاتے تھے تو جو ہے چند سوالوں کے جواب دیتے، ڈرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرام ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں زبان کھولو جس کا تمہیں پتہ نہیں، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس پر زبان مت کھولو. لیکن بڑی آسانی سے کہیں سن لیا، کہیں پڑھ لیا. تو دین کا معاملہ، ایمان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اور آج کا یہ درس چونکہ توحید پر ہے اور کورونا کے بعد ہم لوگوں نے آج آغاز کیا ہے، افتتاح ہے، تو اسلام میں بھی توحید ہی سے ابتدا کی گئی. سب سے پہلے توحید سمجھو، توحید اللہ کی عبادت. اب جب اللہ کی عبادت ہے
تو صرف عبادت تو نہیں کرنا ہم کو کہ جس کی جیسی مرضی ہو. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا رسولوں نے. اپنی مرضی سے نہیں کچھ کریں گے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت ہر قوم کے اندر رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت یعنی شرک، اور شرک کے تمام قسم کے اقسام سے. جو چیزیں بھی توحید کے لیے خطرہ ہیں، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ کوئی پروگرام ہو، ہاں، سب کے سب طاغوت ہیں جو توحید کے اپوزٹ میں. یہ رسولوں کا مشن رہا ہے. طریقہ عبادت الگ الگ رہا ہوگا، لیکن دعوت توحید سب کی متفق ہے، سب کے سب متفق ہیں. جتنے بھی رسول بھیجے گئے سب نے سب سے پہلے اللہ رب الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله. توحید، ہر نبی اپنے توحید اور ساتھ ساتھ اخلاص کی بھی دعوت. ان اجری الا علی اللہ ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجری الا علی الذي فطرني. اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا میں، کچھ نہیں چاہیے تم سے مجھ کو، صرف اتنی کہ میری بات سن لو، سمجھ لو اور اس کے مطابق ادھر چلے آؤ. میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا مشن میں لے کے چل رہا ہوں تو وہ مجھے اجر دے گا اس بات. تو یہاں پر اخلاص بھی ہے، دعوت بھی ہے توحید کی اور اخلاص کی بھی دعوت، اس لیے کہ جس دعوت میں اخلاص نہیں ہے اس دعوت کی اللہ کو ضرورت. یہ بہت عظیم مشن ہے توحید، توحید کی دعوت کا، توحید کے پڑھنے کا، توحید کے پڑھانے کا، توحید کے سمجھنے کا، سمجھانے کا. بلکہ توحید کا درس تو گھر کے اندر یومیہ ہونا چاہیے. بچوں کے ذہن و دماغ میں توحید کی حقیقت اتنی روشن طور سے راسخ اور پیوست کر دینی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر شرک سے، کفر سے، بدعت سے ایسی نفرت ہو جائے، ایسی نفرت ہو جائے پیچھے جائے کہ وہ شرک کرے، شرک سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اور یہی انبیاء کا مشن تھا اور یہی کوشش تھی انبیاء کی. اس لیے انہوں نے ہر قسم کی اذیت، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف برداشت. اچھا، اب اگر آپ موحد ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنے انعامات ہیں آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن توحید کے ساتھ ساتھ کتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین کے یہاں بخشش کی امید، اگر آدمی شرک پر نہیں مرا ہے. لیکن اگر آدمی شرک پر مرا ہے تو اس نے صدقات کیے ہوں، مسجدیں بنائی ہوں، یتیم خانہ بنایا ہو، لیکن شرک پر تھا تو اس کا کوئی فائدہ اس کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. اور سب سے عظیم اس توحید کی جو فضیلت ہے وہ حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور، کارڈ والی حدیث. جانتے ہیں آپ لوگ کارڈ والی حدیث؟ جی کچھ لوگ جانتے ہیں کارڈ والی. وہ کس چیز کا کارڈ ہوگا؟ جنت کا کارڈ. ایک آدمی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو گنائے گا، پوچھے گا سب کچھ، اور وہ یہ یقین کر لے گا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں، ختم. اللہ کہے گا یاد کرو کچھ ہے کوئی نیکی تمہاری جو، بندہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں آتا. لیکن وہ شرک کے قریب نہیں جاتا. گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن توبہ بھی اچھے انسان کی علامت ہے. تو پھر وہ کارڈ نکالا جائے گا. اس کارڈ میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہر مسلمان پڑھتا. کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں نا، لیکن سب جنت میں نہیں جائے. یہ کلمہ توحید تو ہے، لیکن پڑھنے والا اس کا یا اس کے پڑھنے والے
ایک دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے کہ پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہی تو مطلب ہوا نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پکارنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. لیکن کہیں آپ نے سنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد، یا داتا گنج حجویری المدد؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بغیر کسی خوف کے پکارتے ہیں. تو کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ یہ اللہ کے ساتھ دھوکا. اللہ سے کہہ رہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں. تو دعا تو عبادت ہے. اچھا، کنفیوز کرتے ہیں، یہ بات آپ لوگ جان لیجیے. یہ جو اہل شرک ہے نا، خاص طور سے اہل بدعت، اہل تصوف، اہل قبور، یہ آپ کو کنفیوز بہت کریں گے. اور ہم چونکہ علم نہیں رکھتے اس لیے بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی یا اہل توحید وہابی کے لقب سے پکارتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. کہتے ہیں نا ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. ہاں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. جب اللہ کے پکارنے کی بات آ گئی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو پاور، جو خصوصیت، جو صفت اللہ کی ہے، اس پاور، اس صفت اور اس خصوصیت کا عقیدہ رکھ کے کسی کو پکارنا نہیں چاہیے. لیکن پکارا جاتا ہے. بھائی دیکھیں، کتنا بھی تیز سننے والا انسان ہو، اگر وہ مسجد کے باہر چلا جائے تو میرا درس سن کر کے سمجھ لے گا؟ بہت اس کی کان کی قوت بڑی ہے، نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک رینج رکھا ہے. وہ رینج اگر لمبا ہو گیا تو آپ آواز تو سنیں گے لیکن اس کو کلیئر نہیں کر سکتے. یہ چاہے نبی ہو یا پیر ہو یا مرشد ہو، کوئی بھی ہو، بشری اعتبار سے صلاحیت رکھی گئی ہے سننے کی اور سمجھنے کی. اللہ کی صفت سننے کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کو کہیں سے بھی پکارو، کسی بھی طرح سے پکارو، کیسی بھی آواز میں پکارو، اس کے یہاں ساری آوازیں دھیمی اور تیز سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جتنا کلیئر اللہ رب العالمین تیز آواز کو سنے گا سمجھے گا، اتنا ہی آہستہ آواز کو بھی سنے گا سمجھے گا. یہ اللہ کا پاور ہے، اللہ کی خصوصیت. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کی آواز لگاتے ہیں، کیا عقیدہ ہمارا کہ وہ سنتے ہیں نا؟ نہیں، جو پکارتا ہے کا عقیدہ ہے تبھی تو پکار رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سنتے نہیں سمجھتے تو پکارنا پاگلوں کا کام ہو. جو عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں، جو کہ اللہ کا کام. تو اللہ کو ان چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے جو خصوصیت اللہ کی ہے. اب فرض کر لیا جائے کوئی یہاں بیٹھا ہے، ہم کو کوئی ضرورت ہے، تو ابھی اتنے رینج میں آپ میری آواز سن سکتے کہ نہیں؟ سن سکتے ہیں. کیوں سن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قریب بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں. شروط ہے نا. غیر اللہ کو پکارنے کے قیود ہیں. آپ ان قیود سے ہٹ کر کے، اب جن چیزوں میں ایک انسان قدرت رکھتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کا آدمی سپورٹ کرتا ہے، اب آپ اس چیز کو نہیں ملا سکتے جس چیز کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. آپ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہم کو شفا دے دے، تو اپنی بیوی سے کیوں نہیں کہتے؟ پھر بیوی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں رات بھر مولوی تقریر کرتا ہے، کہتا ہے غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، اور جائے گا رات کو تقریر کر کے اپنی بیوی سے کہے گا بیگم ناشتہ دے دو. تو جیسے تو ناشتہ مانگ رہا ہے بیگم سے، تو پھر شفا بھی مانگ لینا اس سے. تو پھر شفا کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے جا رہا ہے نا کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں ہے. یہ کھانا دینے کی صلاحیت ہے، ناشتہ دینے کی صلاحیت ہے، تب تو مانگ رہا ہے. کبھی آپ نے کسی نابینا سے راستہ معلوم کیا ہے؟ کیوں؟ وہ تو زندہ ہے، سنتا بھی ہے آپ کی.
क्यों नहीं रास्ता आपने मालूम किया? क्यों नाबीना है, रहनुमाई की सलाहियत उसकी नहीं है। तो इंसानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हार्ट का, उसने पूरा पढ़ा है, दवाएं उसे मालूम है, हमें हुक्म भी है कि इलाज हमें करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब हम जाते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पर हमारा ईमान और अकीदा और दवा पर ईमान और अकीदा नहीं होता कि इससे हमें श्योरली शिफा होगी, बल्कि हमारा अकीदा क्या होता है, अल्लाह का हुक्म होगा तो इस दवा में शिफा होगी, नहीं तो नहीं, है कि नहीं? तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े ऐसे लोगों से। ये मौलवी कहता है हमें पानी दे दो, कहता गैरुल्लाह का नो पानी में, क्या मिसाल है? शिफा, आल औलाद देना, रिज्क देना, और समंदर में कश्ती का भंवर में फंसना इंसान के बस की बात है? अगर इंसान के बस की बात थी तो फिर जो कश्ती में है वो अपना बेड़ा पार लगा लेते। तो आज के लोग उस वक्त के शिर्क और कुफ्र करने वाले लोगों से भी बहुत सारे लोग बदतर हैं, बहुत सारे बदतर। वो तो कम से कम खालिस अल्लाह को, हाँ, बड़ी मुसीबत में अल्लाह को ही पुकार। इदा रकीबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब कश्तियों में जाते थे, समंदरों की तूफानों में फंसते थे, तो लात मनात उज्जा उन्हें आदि नहीं आती। लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बड़े बड़े हवादिस में, अच्छा, झूठ भी बोलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से करामत गढ़ ली कि 12 साल की डूबी हुई बारात जिंदा निकाल दी। इसलिए ये जो भी करामतें बयान करेंगे ना, अक्सर गुजरी हुई होती है, मौजूदा कोई करामत होती नहीं। इसलिए कि मौजूदा होगी तो आप पता लगा लेंगे ना कि झूठ है, इसलिए गुज़िश्ता आपका पता लगाएं। तो इसलिए जो है मेरे भाई, तौहीद का समझना, तौहीद ये लफ्ज़ वाहिद से बना है। वाहिद का मतलब आप लोग माशाल्लाह गल्फ कंडी में आते हैं तो वाहिद इसमें सलासा तो सब गिनतियां जान जाते हैं ना। तो वाहिद का मतलब क्या? एक, यानी अल्लाह को उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके अस्मा और सिफात में यकता समझा जाए, यकीदा हो, यकता, उसका कोई शरीक और साझी नहीं है। न नबी, न फरिश्ते, न वली, न मुर्शिद, न पीर, बल्कि अल्लाह ने जो फरमा दिया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कि ऐ लोगों, और इन लोगों में नबी भी शामिल, पीर भी शामिल, मुर्शिद भी शामिल, आम आदमी भी शामिल, खास आदमी भी शामिल, आलिम भी शामिल, जाहिल भी शामिल। ऐ लोगों, तुम मुहताज हो किसके? अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अगर बेनियाज कोई जात है जो किसी की मोहताज नहीं है तो अल्लाह की जात। इस अकीदे को हमने बर्बाद कर दिया, हमारे माशरे ने बर्बाद कर दिया। हम क्या कहते हैं कि साहब हम अल्लाह के मोहताज होने के साथ साथ अब्दुल कादिर जीलानी, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी, और कौन कौन की छवछवी और फलाने और फलाने और फलाने और फलाने मुख्तलिफ। और जब इनको इंसान नहीं मिले तो कुत्तों के भी मजार बना लिए, गधों के भी मजार बना लिए, बिल्ली के भी मजार बना लिए। सुना है आपने? जानते हैं कि छौछा शरीफ, वहां पे बिल्ली का मजार है, और वाकया देखें, यानी अक्ल में आने वाली बात ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह के वाकयात नहीं पेश आए, और इनके जमाने में बिल्ली ने जान दे दी लोगों की जान बचाने के लिए। इतनी फकीह और इतनी आलिमुल गैब हो गई। डेग में जो है जहरीला जानवर पक गया, बिल्ली ने देखा, बिल्ली ने छलांग मार दी कि लोग जब मुझे देखेंगे तो नहीं खाएंगे और न खाएंगे तो मर जाएंगे। उसने शहादत, लोगों की जान बचाने के लिए शहादत दे दी, उसका मजार बन गया। बिलाई खाला, खाला भी बना दी, बिलाई खाला का मजार। और वहां जो लोग जाते हैं, जब तक वहां से नहीं गुजरेंगे, बिल्ली को चढ़ावा नहीं देंगे, तब तक उनकी जियारत नामुकम्मल है। क्या बचा मुसलमान? ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तौहीद, तौहीद, तौहीद वो सरमाया है, वो दौलत है, इस सारी दुनिया की दौलत दे के भी हासिल हो जाए तो सस्ती है, फिर भी सस्ती है। सारी दुनिया का सरमाया दे दीजिए, इसलिए कि तौहीद ही की बुनियाद पे जन्नत की तरफ हमारा कदम बढ़ने वाला है।
آپ دن رات 24 گھنٹے چلتے رہیں اور اگر شرک میں مبتلا ہے تو جنت کی طرف تو قدم نہیں بڑھے گا لیکن جہنم کی طرف قدم جائے گا. اس توحید کو آج معاشرہ نہیں جانتا. عوام تو چھوڑیے، بہت سارے خواص نہیں جانتے. بہت سارے عمرا جو تبلیغ وغیرہ میں نکلتے ہیں، ان سے میں نے توحید کی حقیقت پوچھی، انہیں پتہ نہیں ہے، جبکہ کئی چلے کاٹے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک مشن دے دیا گیا، اس میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں صحیح اور مضبوط اور پرفیکٹ راستہ دکھائے گا. ویبشر المؤمنین، اور جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دے گا. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، عظیم اجر کا ہوتا ہے مومنین کے لیے، موحدین کے لیے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب. تو توحید بنا ہے واحد سے. واحد تو توحید کا مطلب ایکتا سمجھنا، ایک بنا دینا، الگ. اس کے ساتھ کسی کی حصے داری نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت یعنی اس کی عبادت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں جو اس کے صفات ہیں. علیم ہے. اللہ کے علم جیسا کس کا علم ہوتا ہے؟ اللہ کا علم کامل و مکمل علم ہے. اللہ کا علم یہ ہے کہ ہم اگر سوچ بھی رہے ہیں کچھ تو اللہ کو پتا ہے. ہے دنیا میں کوئی ہستی جو ایسا جانے؟ ہے کوئی ہستی؟ کوئی بھی ہو، نبی بھی. اگر نبی کی ذات نہیں جان سکتی ہے تو پھر اور ذاتیں کیا جان سکتی ہیں؟ نبیوں کا تو کی جماعت تو سب سے اعلیٰ اور سب سے ہائی جماعت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے محبوبین میں. اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت اس آسمان و زمین پر، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو وما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکوں نے اللہ کی تعظیم کی نہیں جیسی تعظیم کرنی چاہیے. والارض جميعا قبضته، اس کی طاقت دیکھو، اس کا پاور دیکھو کہ کی ساری زمین اس کی مٹھی میں. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ سارے کے سارے آسمان جس میں آپ چلتے جائیے اس کی مسافت نہیں ختم ہوتی ہے، سمٹ کے اللہ کے دائیں ہاتھ. اس اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی ربوبیت میں 4 قطب ہیں جو دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں. صوفیوں کا عقیدہ، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے پاورز بانٹ رکھے ہیں ہمارے معاشرے میں. درگاہوں کے اسپیشلسٹ ہیں، درگاہ بہت ساری درگاہ اسپیشلسٹ، کہیں ہارٹ کے تو کہیں آل اولاد کے تو کہیں شفا کے، کہیں روزی کے، گمراہ کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین جبار ہے. ان صفات میں کوئی اللہ کا شریک اور ساتھی ہے؟ اللہ خود ہی کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح. پہلے اللہ نے نفی کر دی، بعد میں کہا کہ وہ سننے اور دیکھنے، تاکہ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ حقیقت نکل جائے کہ اللہ کی مشابہت کوئی نہیں اختیار کر سکتا. اللہ کی صفات کے کمال کی حقیقت کو ہمارے ذہن و دماغ نہیں پہنچ سکتے. بہت باکمال شخصیت، منفرد شخصیت ہے، شرک سے پاک ہے، اہل توحید کا معبود ہے وہ حقیقی. میرے بھائیوں، ہمیں توحید کو جاننا چاہیے، اور یہ بہت حساس، بہت سینسیٹیو موضوع ہے. جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں موحد ہوں، اور جب ان کی گہرائی میں پہنچیے تو اللہ کی پناہ ہے، شرک کی دلدل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ توحید نام کی چیزیں کیا ہے. عقل کا نام، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ساز کرے. جو توحید ہے اس کو آج شرک سمجھ رہے ہیں لوگ. آپ توحید آپ کہہ دیجئے جا کر کے درگاہوں پہ کہ جو قوالیاں ہو رہی ہیں، جو نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، یہ جو عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، یہ سراسر اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف و ستھری تعلیمات کے خلاف ہے. اگر ان کا بس چلے تو آپ کو وہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ عالم ہے آج کے وقت میں. آپ مزاروں پہ جا کر کے توحید کی دعوت کر کے دیکھیں. ہمارے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اتفاق سے وہ اجمیر سے گزر رہے تھے. اجمیر جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟
کسی عقیدے کے تحت جانتے ہیں کہ بس ایسا ایک شہر لوگ اس کے اجمیر کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جو اجمیر کی ساتھ زیارت کر لے تو اسے حج کی ضرورت نہیں، وہ حاجی ہو گیا۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ایک حجین ہے، اس کو حجین کہتے ہی ہیں، اس نے صرف اجمیر کی زیارت کی، سلطان الہند کا نام رکھا۔ عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور جب وہ فساد ہوا تھا گجرات میں تو جو ہے یہ سب بڑا ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ان کے گنبد پہ ایک عکس آ گیا۔ تو ہم نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے گنبدوں پہ اس فساد کی وجہ سے عکس آ جائے، مظلوموں کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کرشمہ دکھاتے ظالم، کم سے کم ظالموں کو انجام تک پہنچا دیا گیا ہوتا تو کہتے کہ ہاں بہت کچھ ہوا۔ عکس آ گیا، عکس آنے سے کیا ہوتا؟ مان بھی لے کہ عکس آ گیا، کیا فائدہ اس عکس کا؟ اس طرح کی من گھڑت باتیں، من گھڑت واقعات کہ صاحب داہنے طرف سلام پھیرتے تو 60,000 لوگ مسلمان ہوتے تھے، بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 60,000 لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر بھی ہندوؤں کی اکثریت رہ گئی۔ وہ کہاں چلے گئے تو مسلمان ہوئے؟ یہ کرامتوں میں ان کی کرامتوں میں بیان تو جھوٹ، یعنی شرک کو آگے بڑھانے کے لیے، شرک کو پروان کرنے کے لیے جھوٹ کا مکمل طور پہ سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن صاحب توحید اس طرح کی بکواس کو کیا سمجھتا ہے؟ بکواسی سمجھتا ہے، پر کوئی اس کا ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں۔ یہ توحید کی دولت کا نتیجہ ہے، ورنہ جو شرک میں مبتلا ہے ان کے اوپر ایک طرح سے عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کرامتیں بیان کرتے وقت، اور جو جذباتی ہو جاتے ہیں تو مولوی اگر بہت جذبے والی تقریر کر رہا ہو تو پھر جو ہے اچھال مار مار کے جو ہے نعرے تکبیر لگاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ نعرے رسالت نہیں سمجھتے کیا کہہ رہا ہے مولوی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سچائی سے تعلق کیا ہے، کچھ نہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ایک معیار بنا ہوا ہے کہ سب سے بڑا خطیب کون ہے ان کا؟ سب سے کامیاب خطیب، جس کے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی ہے، جو اہل توحید کو زیادہ سے زیادہ گالی دینے، اسی لیے ان کی تقریروں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس طرح جھوٹے واقعات کی اور گالی گلوچ کی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بھی جو ہے اپنے اخلاق سے گرویدہ کر لیا کرتے، لیکن آج نفرت، اور صرف نفرت اس لیے کہ توحید کا ڈر ہے۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی ان سے مت ملاقات کرو، ان سے مت ڈسکس کرو، ان سے مت بات کرو، یہ اگر تمہیں اپنے پاس کھینچ نہیں رہے تو تمہیں کنفیوز کر دیں گے۔ ایسا تمہارا عقیدہ ہے جو کنفیوز ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں ڈرتے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جو ہمیں کنفیوز کر دے گا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ حاصل ہوا ہے کہاں سے؟ رب العالمین کی کتاب سے۔ ہمارا عقیدہ حاصل کہاں ہوا ہے؟ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو ایسے ہتھیار ہم نے تم کو دیے ہیں، دو ایسی رہنما چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں کہ ان کو پکڑنے کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اور پورا کا پورا قرآن توحید کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ رب توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید الاسماء والصفات، مالک یوم الدین توحید الاسماء والصفات، ایاک نعبد توحید الوہیت۔ نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ دعا عبادت ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے میں نے سنا کہ الدعاء هو العبادہ، کرنا تو عبادت ہے، بلکہ مین عبادت ہے، ہر چیز میں دعا شامل ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے ہم نے صرف کر دیا، تو ہم نے اپنی توحید کی عمارت کو گرا دیا، اور جب توحید کی عمارت کو گرا دیا تو اللہ کے نزدیک ہماری قدر و قیمت گر گئی، ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنى الشركاء یعنی الشرک، میں شرک سے بہت زیادہ پاک ہوں کہ میرے ساتھ کوئی پارٹنر ہو، کوئی شریک ہو۔ من اشرک معی غیری ترکته شرکا، جس نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی ٹھہرایا
तरक्तुहु व शिरका, तो मैं उसको उसके शिर्क को, अल्लाह के यहाँ कोई भी कीमत नहीं है मुशरिक की, और कोई भी हैसियत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है तौहीद का इस्बात, शिर्क की नफी पहले, फिर तौहीद का इस्बात। ला इलाहा, ये रुकन है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है तौहीद के दो रुकन है। पहले आप गैरुल्लाह से बराअत का इजहार कीजिए, कोई भी हो, वली हो, मुर्शिद हो, पीर हो, नबी हो, कोई भी हो, बरात का इजहार कीजिए, फिर आप तौहीद की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जब तक आपके दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत रची बसी है किसी भी शक्ल में, आप मुवहिद बन नहीं सकते। आपको बरात का इजहार करना होगा। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम तौहीद की किताब पढ़ें, तौहीद के मौजू पर जो है तकरीरें सुनें, तौहीद की हकीकत को समझें, शिर्क के मौजूआत पर हम किताबें सुनें, तकरीरें सुनें, ताकि हम शिर्क से अपने आप को महफूज रख सकें, बचा सकें। अगर हम मुवाहिद रहे, कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा कदम चूमेगी, और अगर हम शिर्क की राह पे गए तो फिर दुनिया की कोई भी हस्ती हमारे काम आ नहीं सकती, चाहे नबी हो। वो तो कह देते हैं कि नकीरे ना के मरकद में जो पूछेंगे तो किसका है, अदब से सर झुका के लेंगे नाम अहमद रजा खां का। नबी तो छोड़ दीजिए, अहमद रजा खां को भी इन्होंने माबूद बना रखा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तआन। अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम साबित रखे, और तौहीद के नूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, और शिर्क से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पाक और साफ और सुथरा बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि